آج اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، خوبصورت جوانی دی ہے. آج جس مقصد کے لیے ہمارے رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد انسان کا صرف اتنا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے. لیکن ہم دنیا میں آئے تھے دنیا میں، یہ دنیا کا میلہ دیکھا اور اس میلے کے اندر ایسے گم ہوئے کہ سیدھا راستہ ہی بھول گئے. جس راستے پر اللہ نے ہمیں چلایا اس راستے پر بھول گئے، اس راستے کو ہم نے اختیار نہیں کیا. یاد رکھو، اس راستے پر چلو جس راستے کا حکم میرے رب نے فرمایا ہے. حضرت سیدنا حضور فرماتے اور صحابہ کرام اور صلحاء فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ جب جہنم کے اوپر پل صراط لگائی جائے گی اور اس پر کہا جائے گا کہ لوگوں گزرو. فرمایا کہ گناہگار کٹ کر پل صراط سے جہنم میں گرتے چلے جائیں گے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی ایک کنیز آئی اور آ کر کہنے لگی، یا امیر المؤمنین، میں نے رات کو خواب دیکھا. آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ فرمایا، یا امیر المؤمنین، میں نے دیکھا کہ اللہ نے جہنم قائم کر دیا، اس پر پل صراط رکھ دی. یا امیر المؤمنین، میں خواب دیکھ رہی تھی، حکم ہوا خلیفہ عبد الملک بن مروان کو کہ جہنم سے گزرو. چنانچہ وہ جو ہی جہنم پر چڑھا، پل صراط سے گزرنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہنم میں جا گیا. چنانچہ پھر اس کے بھائی سلیمان بن ملک کو حکم ہوا کہ تم جہنم سے گزرو. وہ بھی جہنم پر جو ہی سوار ہوا، چنانچہ وہ بھی کٹ کر جہنم میں گر گیا. وہ کنیز کہنے لگی، یا امیر المؤمنین، پھر آپ کا نام آیا کہ اب عمر بن عبدالعزیز کو لایا جائے، اسے کہو کہ وہ جہنم سے گزرے. بس اتنا سننا تھا کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے زوردار چیخ ماری اور زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے. وہ کنیز کہنے لگی، اے امیر المؤمنین، سنیے تو صحیح، میں نے دیکھا کہ آپ بآسانی سے پل صراط سے گزر گئے. ہمارے بزرگوں کا خوف دیکھیے، پل صراط کا خوف، آخرت کا خوف، قبر کا خوف. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ قبر کو جتنا یاد کر کے روتے ہیں، کسی چیز کو یاد کر کے نہیں روتے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں، قبر ایک واحد وہ مرحلہ ہے، جو بندہ قبر کے اندر کامیاب ہو گیا تو وہ سارے مرحلوں میں کامیاب ہو جائے گا. اور ایک حدیث شریف میں آیا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹنے دے گا جب تک وہ اس سے 3 سوال نہ کرے. بندہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتا جب تک وہ 3 سوالوں کا جواب نہ دے. جوانی کہاں پر گزاری، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، جو مال کمایا کہاں پر خرچ کیا. فرمایا جب تک وہ ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے دے، 3 سوالوں کا جواب نہ دے دے، جب تک وہ اللہ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکتا. اور کس میں تاب ہے میرے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی. فرمایا عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاون مہر کے مقالے. آج یہ اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کی قدر کرو. زندگی اللہ نے اتنی حسین بنائی ہے اور اللہ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے وہ بڑی بہترین انداز میں کی. بہترین انداز میں جب بنایا، یاد رکھیں اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کا کرم ہے. پھر اس نے مسلمان بنایا، یہ اس کا کرم ہے. پھر حضور کا امتی بنایا، اس کا کرم ہے. اتنے احسان کیا اللہ نے ہمیں. پیدائش سے لے کر مرتے دم تک اللہ کے احسانات ہیں ہم پر. جب پیدا ہوئے تو مولوی صاحب نے آ کر کانوں میں اذان دے دی، پتہ چل گیا مسلمان پیدا ہوئے. کوئی محنت نہیں کرنی پڑی مسلمان ہونے کے لیے. اس کے بعد پتہ چلا حضور کے امتی بھی ہیں.
اس کے بعد پتا چلا ایک اچھے عقیدے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. پھر یہیں پر نہیں، اللہ نے تجھے خوبصورت جوانی دی، وہ جوانی دی جس پر تجھے آج گھمنڈ ہے، خوبصورت آنکھیں بھی دی، خوبصورت چہرہ بھی دیا. وہ جوانی جو جوانی رانا ہو، آج تو بھول گیا کہ جوانی تجھے میرے رب نے دی ہے. پھر ایک وقت آیا تیری جوانی ڈھلتی چلی گئی، جوانی ڈھل گئی، کچھ بال سفید ہوئے، بڑھاپا آنے لگا، وقت گزرتا رہا، بڑھاپا اور آ گیا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ تو گھر میں بیٹھ گیا، گھر میں بیٹھ گیا. میرے رب نے پھر بھی اپنے احسانات کا فرمادار روکا نہیں، بلکہ تجھ پہ کرتا ہی رہا. تجھ پر بڑھاپا آیا تو تجھے بزرگی دے دی، اور لوگوں سے فرما دیا کہ لوگوں اب یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عزت کیا کرو. یہ میرے رب کا احسان نہیں، یہ میرے رب کا احسان نہیں ہے. پھر تجھے تیری اولاد نے بھی چھوڑ دیا کہ بابا جی کھانستے رہتے اور ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں، بابا جی کو باہر نکالو. چنانچہ انہوں نے باہر نکال دیا، لیکن میرے رب نے پھر بھی تجھے احسان کیا کہ تجھے موت دی ہے. جی ہاں، یہ موت بھی میرے رب کی طرف سے ایک احسان ہے. اب بابا جی اتنے بیمار ہوئے کہ بیٹا دعائیں کرواتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرو بابا جی کو اللہ سنبھال لے، دعائیں کرو بابا جی کا دم نکل جائے. اگر وہ میرا رب تجھے موت بھی نہ دیتا تو کیا کرتا؟ تو بستر مرگ پر لیٹ کر یہ دعائیں کر رہا تھا کہ مولا مجھے موت دے دے. اگر وہ تجھے موت بھی نہ دیتا، قرآن نے فرمایا نا کہ اگر ہم تجھے موت بھی نہ دیتے پھر تو کیا کرتا؟ لوگ تو تجھ سے عاجز آ گئے تھے، تیری اولاد تجھ سے تنگ آ گئی تھی، تیری اولاد نے تجھے نکال کر گھر سے باہر پھینک دیا. پھر میرے رب نے احسان کیا کہ چلو اب اسے موت دے دیتے ہیں. موت بھی میرے رب کا احسان ہے. اگر تجھے موت بھی نہ دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو اسی طرح رینگتا رہتا. چنانچہ موت دی. موت دینے کے بعد ایک کتا بھی تو مرا تھا، ایک بکری بھی تو مری تھی، اٹھا کر کچرے پر پھینک دیا. ایک کتا بھی تو مرا تھا، اٹھا کر کچرے پر پھینک دیا. لیکن جب تو مرتا ہے، فرمایا یہ جانوروں والا سلوک نہیں کرنا، یہ میری تخلیق کا شاہکار انسان ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا. کیا کرنا ہے؟ کہا کہ پانی گرم کرو، ہو سکے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈال لو، پھر اسے غسل کرو اور اس کو سفید چٹے کفن میں ملبوس کر دو، وہ کفن پہنا دو. کیا یہ میرے رب کا احسان نہیں ہے؟ کیا میرے رب کا احسان نہیں ہے؟ اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں آؤ مرحوم کا آخری دیدار کر لو. مرحوم کا چہرہ دیکھ لو. کیا یہ زندگی میں ایسے کام کیے تھے کہ یہ منہ دکھانے کے قابل تھا؟ سچ بتائیں، کیا تھا یہ منہ دکھانے کے قابل؟ اب اعلان ہو رہا ہے کہ مرحوم کا آخری دیدار کر لو. کیا یہ میرے رب کا احسان نہیں؟ آج تو دولہا بنا ہوا ہے. فرمایا کہ اسے اٹھانا ہے، ایک بندہ نہیں، دو نہیں، اسے 4 بندے اٹھائیں گے. یہ اس کی عزت کا تقاضا. کیوں؟ کیونکہ یہ میری تخلیق کا شاہکار انسان ہے. وہ عزت بخشی تجھے میرے رب نے، وہ عزت بخشی کہ اسے ایک بندہ نہیں، اسے 4 بندے اٹھائیں گے. آج تو آگے دولہا بن کے جا رہا ہے، جتنے لوگ ہیں وہ تیرے باراتی بن کر جا رہے ہیں. کیا یہ عزت کم ہے؟ پھر ایک جانور مرا تھا، اسے قبر نہیں دی. میرے رب نے حکم دیا کہ یہ انسان ہے، اس کا ایک گھر بناؤ. تیرا گھر بنایا، تجھے قبر دے دی. اور قبر کے اندر جو بھی تیرے ساتھ ہوا وہ دنیا پر ظاہر نہیں کیا. نہیں، اس کے عیب نہیں کھولنے. یہ انسان ہے، میری تخلیق کا شاہکار ہے. یار اللہ کے احسانات پر تو غور کرو، اللہ کے احسانات پر غور کرو کہ پیدائش سے لے کر پیدا کیا، بڑا کیا. تیرے کانوں کے اندر سماعت کے پردے تھے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں تھی. میرے رب نے ان پردوں کو کھولا تو سننے لگا. تیرے منہ کے اندر گوشت کا نوچڑا رہا، اس کو لفظوں سے سوارا میرے رب نے، تو بولنے لگا. تیرے پاؤں تھے لیکن ان کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں تھی، چلایا میرے رب نے. اس کے احسان در احسان، احسان ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہیں. وہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں ایک مرتبہ آ کر سر جھکا لو، تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. کتنی مرتبہ سر جھکاتے ہیں؟
कितनी मर्तबा सर झुकाया। तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब मौत आएगी। याद रखो, उलमा अक्सर एक मिसाल देते हैं कि खूबसूरत नौजवान हो, आंखें भी दिलकश हो, रंग भी सफेद हो और 6 फीट का हो, अच्छा हुस्न जमाल वाला हो, कदे राना रखता हो, आप अगर दूर से उसको देखें तो कहें कि क्या हुस्न जवानी है, क्या हुस्न जवानी है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसकी बैक साइड, उसकी कमीज देखें, उस पर लिखा हो जिस किसी को भी मिले इसको इस एड्रेस पर घर पे पहुंचा दे, तो आप उस नौजवान पे कितना तरस खाएंगे, कितना तरस खाएंगे। कि अल्लाह ने आंखें भी दी, दिलकश हुस्न भी दिया, जवानी भी दी, लेकिन अल्लाह ने इसको दिमाग से महरूम कर दिया। दिमाग से क्या कर दिया? ये भटका हुआ है, इसको अपने रास्ते का नहीं पता, एड्रेस इसके पीछे लिखा हुआ है। मतलब क्या कि अपना रास्ता भूल गया, ये अपना रास्ता भूल गया है, इसको रास्ते की तलाश है। जिस किसी को भी मिले इस रास्ते पर लगा दे। तो मुझे बताओ, क्या उस जवानी किसी काम की है? क्या हुस्न किसी काम का है? नहीं, क्योंकि वो भूला हुआ है। कुछ हमारा भी हाल ऐसा ही है कि दुनिया में आए थे, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन उसके रास्ते को हम भूल गए। आज कुरान कहता है कि लोगों पर वो वक्त नहीं आया कि वो अल्लाह को याद करने की तरफ लौट आए, वो अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। लोगों पर वो वक्त नहीं आया। तो आज अल्लाह ने हमें ये जवानी, ये उम्र, ये नेमतें दी हैं सिर्फ इसलिए कि हम अल्लाह को याद करें, इसलिए कि आखिरत को याद करें, इसलिए कि हम महशर के अंदर रुसवा ना हो। आज हमने तौबा करनी है, आज हमने अहद करना है कि आगे आने वाली जिंदगी हमारी अल्लाह की याद में गुजरेगी। आज हमने अहद करना है कि आज के बाद हम कभी कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे, कोई नमाज कज़ा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह भी नमाज सलातुल तस्बीह अदा की जाएगी। नमाज सलातुल तस्बीह आप हर साल में तकरीबन 2 मरतबा अदा करते हैं। तरीकाकार सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले नियत करेंगे, नियत करेंगे 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह नवाफिल। उसके बाद सना पढ़ेंगे, सना के बाद 15 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये 15 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद खामोश हो जाएंगे, किरात पढ़ेंगे, यानी इमाम किरात करेगा, मुक्तदी खामोश रहेगा। किरात मुकम्मल होने के बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। 10 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद रुकू में जाएंगे, 10 मरतबा पढ़ेंगे, रुकू से उठेंगे तो 10 मरतबा पढ़ेंगे, सजदे में जाएंगे 10 मरतबा, सजदे से उठेंगे फिर 10 मरतबा, फिर सजदे में 10 मरतबा। इस तरह एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुकम्मल हो जाएगी। और एक रकात में 75 तस्बीहात पढ़ेंगे। हर रकात का मामूल यही है कि अभी इंशाअल्लाह नमाज अदा करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा, दुआ होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।